پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بریک میں مبین مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا 10 kg وزن جو ہے کم ہو گیا. میں نے کہا آپ کا تو وزن ہی 11 kg تھا جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. 10 kg اگر کم ہو جاتا تو آپ غائب ہی ہو جاتے ہیں. لیکن کم بیک ٹو دا مور انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہم دیکھ سکتے ہیں, یوتھ. جو اعداد و شمار ہے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سو کال ٹاک شوز ہیں ان کو یوتھ سب سے کم دیکھتی ہے, لیکن آپ کی کنسٹیچوئنسی ہی یوتھ ہے. پتہ نہیں آپ نے خود یہ ریئلائز کیا نہیں کیا کہ جو یوتھ کا انٹروڈکشن ہے پالیٹکس وہ آپ کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. ورنہ ان کو کیا دلچسپی ہو کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں, رحمان ملک کیا کر رہے ہیں, اور یہ کون لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. یہ یوتھ کی پولیٹیکل اورینٹیشن ہے, ہماری پولیٹیکل اورینٹیشن یوتھ کی آپ کے علاوہ اب تو کافی ہے. مطلب اب کافی جب ہمیں لوگ ملتے ہیں, جیسے ہم آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ سر فلاں پولیٹیکل پارٹی کیا کرنے والی ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا, اس طرح وہ ہم سے بھی یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمیں بھی شاید پتہ ہے یا کچھ اس طرح. تو کافی چینج آیا ہے. ماشاءاللہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر قسم کا تجزیہ موجود ہے, اور ہر قسم کے تجزیے کے بعد پھر جب ہم سے جو لوگ سوال پوچھتے ہیں تو سوال پوچھنا کم ہوتا ہے, اپنا تجزیہ امپوز کرنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن یوتھ میں یہ اسٹریک آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, بہت آ رہی ہے. مثال ہمیں ایئرپورٹ پہ ایک بچی ملی تھی, او لیول کی بچی تھی, وہ کہتی ہے کہ مجھے پالیٹکس اور پولیٹیشین اور ان کے کس کو وہ اون کرتے ہیں وہ پتہ ہی جب چلا جب میں نے آپ کا شو دیکھا. اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رحمان ملک کیا کرتے ہیں اس ملک میں, ٹی وی پر کیوں آتا ہے. بیچاری بچی نہ ہی پتا ہوتا اس کو تو بہتر تھا میرے خیال کے لیے. یہ جو آپ نے معلومات فراہم کی یہ کوئی لیکن عمومی طور تو یوتھ کا انٹروڈکشن ٹو پالیٹکس. اب عمران خان کا آپ بڑا ریکارڈ لگاتے ہیں, کیا چھوڑ دیا آج کل؟ نہیں سر, لگاتے ہیں الحمدللہ. عمران خان کے جو سپورٹر ہیں وہ بڑے اگریسو ہیں. خان صاحب ایک شو پر بیٹھے کہہ بھی رہے تھے, ان کو اپیل کر رہے تھے جی کہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ نے جو ہے نا اب ان اینکر کو کچھ نہیں کہنا ہے. آپ کو ریئیکشن آتا ہے جب آپ ان کا ریکارڈ لگاتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے اوپر بہت آتا ہے, انٹرنیٹ پہ بہت آتا ہے, دیکھا جائے. نہیں ان کی طرف سے تو نہیں آنا, وہ تو آن کرتے ہیں. جیسے اس دن وہ خان صاحب ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی مجھے آفر دی گئی کہ آپ جب کراچی میں اپنی آپ کو تنظیم کو وہ کریں تو جی آپ کو پہلے آرمڈ کرنا پڑے گا. میں نے کہا نہیں, میں ایک نیا کلچر, وہ دعوے دار ہیں ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرانے کا, تو اگر ان کی طرف سے ایسا آئے گا تو پھر تو بڑی افسوس کی بات ہے. اور تو میرے خیال سے اتنا زیادہ آتا بھی نہیں ہے, نہیں مطلب جس لیول کا ایون جو اب جیسے مطلب مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کا جو سپورٹر ہے وہ ہمارا فین بھی ہے ایٹ دا ویری سیم ٹائم. یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یوتھ آپ سے کنیکٹ اور ایک اور چیز ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کس ایریا میں کتنی وہ ہے. ٹھیک ٹھیک, جس ایریا میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی وہاں سے ریئیکشن ذرا اپنا اپنا ایریا. بات یہ ہے نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری, پارٹیز میں سے ریئیکشن زیادہ کس کو آتا ہے کہ یار ہاتھ ہولا رکھا کریں؟ اور بھائی بندی میں ہی کہتے ہوں گے نا, اب آپ پہ زور تو نہیں چلتا. یہ ایک پارٹی ہے, یہ اینکروں کی پارٹی ہے. اینکر لیگ نون, اینکر لیگ نون, پولیٹیشینز نے زیادہ تر اس کو جو ہے اپریشیٹ کیا ہے. یہ جو اینکرز دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں میرے خیال میں اپنا تھریش ہولڈ آف ٹالرنس جو ہے نا بہت بڑھا دینا چاہیے. یہ جو لوگ باہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا یہ تجزیہ ہے کہ ہمارے پاس زیرو ٹالرنس ہے کرٹیسزم. سر میں مثال دیتا ہوں, جیسے میں نے پچھلے دنوں حیدر عباس رضوی کا کیا تھا, تو انہوں نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یار میں سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ زیادہ اچھا کرو گے, تم لوگوں نے زیادہ اچھا نہیں کیا, میری کچھ چیزیں میں یہ پہنتا ہوں, یہ کرتا ہوں, میں بات یوں کرتا ہوں, تو یہ والا ریئیکشن بھی آتا ہے. کیوں کہہ رہا ہے کہ یار تم نے زیادہ اچھا نہیں کیا, میں سمجھ رہا تم لوگ بہت اچھا کرو گے میرا. تو یہ سیٹھی صاحب ہیں وہ اینکرز میں اگر وہ انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن پولیٹیشین میں جنرلی ایکسیپٹیبلٹی ہے بہت زیادہ, بہت ٹالرنس. اچھا آپ ریلیونٹ ہیں جو پولیٹیکل ڈیبیٹ کے ساتھ؟ ایک آپ نے کریٹیک کر لی, یا ایک آپ نے یوتھ کو بھی کنیکٹ کر لیا, سیٹائر کر لیا, آپ کا اثر ہے سیاسی ڈسکورس کے اوپر؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے آپ کی وجہ سے؟ نہیں, توا لگانے کی وجہ سے. یہ ایک اور قسم کا پریشر ہے نا ہماری ڈیبیٹ کا, تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہ کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, ماضی میں کیا کیا. یو ڈونٹ ڈو اٹ دیٹ وے سر. لیکن ہمیں جب لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانے بندے نے یہ کام کیا اور آپ نے اس پہ شو نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ سم ہاؤ وہ جا رہا ہے, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں. اور ہمیں فیملیز میں لوگ ملتے ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں کسی شادی میں, تو کہتے ہیں کہ یار تم نے ابھی ہنا ربانی کھر کو آپ نے چھوڑا ہوا, یار آپ نے کیوں چھوڑا ہوا اس کو, بہت سارے اور لوگوں. تو اس کا مطلب ہنا ربانی کھر کا کیا کریں اگر آپ ویسے اسپونٹینیسلی بتائیں آپ کیا ہوگا؟ یہ فیصل یہ مصطفیٰ بتا سکتے ہیں. ان کا بیگ بیچ کے جو ہے نا کوئی 8-10 خاندان جو ہے نا اچھے 8-10 خاندان سے زیادہ ہی کا ہوگا ویسے ہے سر. وہ ان کے جو اپنے مطلب حلقے کے اندر اگر وہ اگلی دفعہ الیکشن لڑیں گے تو یہ 100% جو ووٹرز ہوں گے وہ ان کے اپنے کزنز ہوں گے. کزنز ہو گئے مصطفیٰ خیر کی وجہ سے. خیر کی وجہ سے ابھی بھی کزنز ہی تھے ان کے. اگلی مرتبہ کیا تو ابھی بھی یہی ہے, اگلی دفعہ 100%. اچھا پولیٹیشنز کو کتنا اسٹڈی کرتے ہیں ممک کرنے کے ساتھ ساتھ؟
सारा हफ्ता ही स्टडी होती है, उसके बाद स्क्रिप्ट बनता है। सर अक्सर तो ये होता है शूट से पहले एक खाली कमरे में जाओ तो मुबीन या ये या मुस्तफ़ा वहाँ खुद से ऐसी बातें कर रहे होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ क्या हो गया तुम पागल हो गए, मतलब स्पेशली मुबीन को तो मैंने बहुत देखा कि वो अपने में लगा होता है, वो इतना पक्का कर रहा होता है उसको। तो हमारा ये वो है कि रूल ये है कि गेटअप बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अगर आप उसको अच्छा मिमिक नहीं कर रहे तो हम शो ड्रॉप कर दें, मतलब हम उसको नहीं करेंगे उस दिन। So you study very hard. वेरी हार्ड, You work on your subject, क्योंकि आपका impact भी है, लोग आपको देखते भी हैं। ये जो गेटअप है, इस पे कितना टाइम लगता है? ये जरा बताएं ना, ये जो आप ये लोग बता सकते हैं बेहतर। बाजी बैत में काफी टाइम लगता है। नहीं सर, बाजी भाई ना, अभी कब टाइम तो लगता तो है सर काफी, 3 से मतलब 4 जल्दी भी घंटे रहते हैं, बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि एजाज भट्ट का हुआ था तो वो माशाल्लाह बहुत हैंडसम आदमी है, तो उसमें बहुत टाइम लगा था, बहुत हैंडसम आदमी। बहुत ज्यादा। तो ये ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं लोग सर, मैं देखता हूँ 4 घंटे एक बंदा कुर्सी पे बैठा और एक ही काम हो रहा है, और हम तो खैर घूम रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी शक्ल से लगता है कि वो शायद एनर्जी भी कम हो जाती है जब हम शूट पे आ जाते हैं। तो शूट पे आते भी फिर हमें और टेक्निकल, क्योंकि हम प्रोडक्शन का ख्याल रखते हैं, तो आधी हमारी एनर्जी वहाँ खत्म होती है, जिसकी असल बहुत मतलब टाइम एक नॉर्मल पॉलिटिशियन का गेटअप करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? सर जो डिटेल गेटअप होता है जो आपको नजर आएगा, तो 3 से 4 अगर घंटे सदर भी साहब लग गए तो 3 से 4 होट घंटे ऊपर कर रहे हैं, डिटेल गेटअप। कुछ नहीं कर रहा, यूं कर रहा है। सबसे आसान गेटअप किसका? होली गई। So, ये ऐसा नहीं है कि आपने जब विग लगाया और आपने मास्क नहीं पहना सर, है, लाइन takes a lot वर्क of इसके time. ऊपर बकायदा वो सर, लाइंस होती हैं। डिटेल प्रॉपर चेहरे को चेहरे से मिलाना होता है, मतलब वी हैव टू पुट लाइंस ऑन आवर फेस टू मैच। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो उसमें आइडियाज आ रहे थे। उस दिन मुस्तफा कह रहा है कि फलाने का मुंह थोड़ा मोटा है यार, मैं टिश्यू डाल लेता हूं। हाँ। उसे थ्रू आउट शो किया उसने, उसको टिश्यू डाल। कागज खाने का शौक है, हमें काम का वो प्लास्टिक, गेटअप ऊपर डाल रहा था। सर वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लास्टिक की प्लास्टिक, लोहा, कागज, ये। यही करते थे ना। अब निकल रहा है आपके हेयर स्टाइल के अंदर से। थैंक यू सर। So 3 hours 4 hours एटलीस्ट एक गेटअप के अंदर।